آج کا ہمارا جو شو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ سا شو ہے. میں جتنے ایک ایپیسوڈ آگے جاتی جا رہی ہوں, جتنے شوز کرتی جا رہی ہوں, ان میں بھی دیکھ رہی ہوں ہمارا سفر جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور دن بدن مجھے بھی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو آج جمعے کا دن ہے, مبارک دن ہے, اور جمعے والے دن موسٹلی ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم جو ہے کوئی ریلیجس شو آپ کے سامنے لے کر آئیں, جس سے ہم قرآن و سنت کی صورت میں دیکھ کر اپنے آپ کو کچھ رہنمائی کی طرف لے کے جا سکیں, جو کہ جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, اور ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ سکیں. تو چھوٹی سی بات پہلے ایک اچھی بات کر دیتی ہوں, اس کے بعد ہم اپنے شو کی طرف چلتے ہیں. کہ ہم بہت سے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں جھوٹ بول کے. کبھی کسی بات پہ یہ بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسی ایسی گاڑیاں ہیں, میرے گھر میں تو یہ ہے, میرے گھر میں تو وہ ٹی وی ہے, میرے گھر میں تو اس برانڈ کا یہ ہے, میں تو اتنے مہنگے مہنگے برانڈ کے کپڑے پہنتا ہوں, یہ پہنتی ہوں. اس طرح کی بات کر کے سامنے والے کو جو ہے نا ذلیل کر کے اور اس کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تو خیر اپنی ذات کو اتنا بڑا دکھا دیں گے کہ سامنے والا خود جو ہے نا ذلیل و خوار فیل کرتا, مطلب اپنے آپ کو شرمندہ فیل کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس طرح سے دیکھ تو رشتے نہیں بنتے, دوستی نہیں بنتی, آپ کا کسی کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہوتا, اور وہ جو سامنے والا ہے وہ امپریس نہیں ہو رہا ہوتا ہے, وہ آپ کی چیزوں سے, آپ کی گاڑی سے, آپ کے کپڑوں سے, آپ کے پیسے سے امپریس نہیں ہو رہا تھا, بلکہ وہ آپ سے ایک ڈسٹنس, ایک سٹیپ بیک ہو رہا ہوتا ہے, اور اپنی وہ جو ہے نا دوری اختیار کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا کوئی میچ ہی اس انسان کے ساتھ نہیں بن رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو کلوز کریں, لوگوں سے رشتے بنائیں, پیار محبت بانٹیں, نہ کہ اپنے آپ کو سٹیپ بیک کر لیں لوگوں سے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے بن رہے ہیں, مگر آپ بڑے نہیں بن رہے ہوتے, آپ ان کی نظروں سے بھی گر رہے ہوتے ہیں, دور بھی جا رہے ہوتے ہیں, اور کوئی رشتہ قائم نہیں ہو رہا. تو جھوٹ, ایویں شو بازی, اس سے جان چھڑائیے. جو کچھ ہے نہیں ہے وہ آپ کا اپنا ہے, لوگوں کو بتا کے, لوگوں کو امپریس کر کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اور بہت سی چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم کہیں باہر نکلتے ہیں, کوئی ہمارے پاس کوئی مستحق آ جائے, تو ہم اس کو جب پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو گاڑی میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ناٹک باز لگ رہا ہے, تو روز ہی اسی سگنل پہ آ جاتا ہے. تو اتنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے کہ اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بھائی آپ نے اپنی نیت کی, آپ نے اپنی نیت کے حساب سے اس کو جو دینا ہے دے دیں, اگر آپ کا دل کر رہا ہے. نہیں دینا تو اس کو بول دیں کہ بھائی معذرت, مگر یہ جج مت کریں کہ بھائی وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرتا ہے؟ ہمارے لیے کیا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ میاں یہ بولے کہ بھئی فضا کے پاس تو اتنا اچھا جوڑا تھا جو اس نے کل پہنا ہے, تو اب صبح دوسرے مارننگ شو کے لیے وہ دوسرا جوڑا کیوں میں دوں؟ یا پھر میں اگر اس بندے کے پاس پیسہ ہے تو میں اس کو آگے اور پیسہ کیوں دوں؟ اللہ میاں ہمیں تو نہیں جج کرتا, تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو, انسان کو کیوں جج کرتے ہیں, اور جج کر کے پھر ہم ان کو جو ہے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے ہم نے گریز کرنا ہے, اور اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے ان رشتوں کو جو ہے دور نہیں کرنا, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا. چلیں آج ہمارے شو کی طرف چلتے ہیں. ہمارا شو میں جیسے کہی تھی مختلف ہے, وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے جو آج کا شو کا ٹاپک ہے وہ ہے وظائف. ہم نے سارے جو آپ کی کالز ہے وہ اپنے پروگرام میں آج ہم شامل کریں گے, اور وظائف کے بارے میں بتاتی چلوں کہ بار بار کسی دعا کو پڑھنا اسے وظیفہ کہتے ہیں. بہت سے لوگوں میں زندگی میں کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے, کسی کو پیسوں کا مسئلہ ہے, کسی کو جاب اچھی نہیں مل رہی, کسی کی شادی نہیں ہو رہی, اگر کسی کی شادی ہو چکی ہے تو ان کو بچہ نہیں ہو رہا, اور کوئی گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں, یا ساس سسر کی نظر میں عزت نہیں مل رہی, ایسے بہت سی ایسی پرابلمز ہیں. جیسے پیپر اچھے نہیں جا رہے بچوں کے, امتحانات کی پریشانی ہے, سبق یاد نہیں ہو رہا, بچے کا دماغ کمزور ہے, لڑکی کو رنگ گورا کرنا ہے, اپنے چہرے پہ نور لانا ہے, اور بال گر رہے ہیں. ایسے بہت ساری چیزوں کے وظیفے ہوتے ہیں, بہت سی پریشانیوں کے وظیفے ہوتے ہیں. تو پھر آج ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سے ایسے وظیفے ہیں جو آپ کے مسئلوں کو دور کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اور 1 مارچ, آج 1 مارچ کیا ہے, کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں, میں بتاتی ہوں. ہمارے بوم بوم آفریدی کا تو نام سب نے سنا ہے, ہمارے پاکستان کی شان ہے, ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے کرکٹر ہیں. تو بوم بوم آفریدی جو ہیں ان کی آج ہیپی برتھ ڈے ہے. واو, ان کی تصویر بھی چل گئی. کتنا خوبصورت چہرہ ہے, دیکھیں اتنے معصوم سے برتھ ڈے پہ
آج تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے, کیا پلانز ہوں گے, تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان کو یہاں پر وش کر دیں. 44 کے ہو گئے ہیں, بوم بوم شاہد آفریدی صاحب. تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ ہماری طرف سے بڑی پیاری پیاری ان کی بات ہے, ان کی بڑی ایفرٹ ہے. 1980 میں خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں پیدا ہوئے ہیں. ان کا مکمل نام صاحبزادہ شاہد احمد خان آفریدی ہے اور پختونوں کے آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. واہ جی, اور دیکھیں انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. شاہد آفریدی نے کرکٹ میں 1 اکتوبر 1996 میں قدم رکھا اور اس میں 16 سال کی عمر تھی ان کی جب یہ اس کرکٹ فیلڈ میں آئے, جب ان کو مشتاق احمد کی جگہ لیگ سپنر کے طور پر رکھا گیا تھا. کھلاڑی بنا کے ان کو کھلایا گیا اور جب وہ میدان میں اترے تو انہوں نے وہ جو بوم بوم کا نعرہ ہے وہ وہاں سے لگوانا شروع کر دیا. تب سے لے کر اب تک ان کا جو پورا سفر ہے اس کی وجہ سے, ان کی اسپیشل ایفرٹس کی وجہ سے, اور اتنا اچھا کھیلے ہیں کہ ان کو لوگوں نے ان کو بوم بوم کا نام دے دیا. روی شاشتری, اس نے روی شاستری, میرا تو منہ کا جبڑا ہی ٹیڑھا ہو گیا, اتنا مشکل نام ہے شاستری, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو پہلی مرتبہ بوم بوم کا ایسے لقب دیا تھا اور اب تو دنیا بھر میں. چلے جی, ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت ہیپی ٹو یو. اور آج ہمارے پروگرام میں ہم جن کو دیے میں ان کا نام بتا دیتی ہوں. ویسے ہمارے 24 نیوز میں وہ صبح صبح کا ایک شو کرتے ہیں, بڑا ریلیجس شو ہوتا ہے, اور آغاز بھی جو ہے ہمارے 24 نیوز کا ان کے شو سے ہی ہوتا ہے. ہمارے بہت ہی پیارے انسان ہیں, میں نے ان کے شوز کافی دیکھے ہیں. میری ان سے پرسنل کوئی بھی ملاقات نہیں ہے, مگر ایز فین میں ان کو سنتی رہی ہوں, میں ان کو دیکھتی رہی ہوں. تو مجھے یہ لگا کہ ابھی میں نئی اس چینل میں آئی ہوں تو کچھ جن لوگوں کو میں سن رہی تھی, دیکھ رہی تھی, تو وائی ناٹ میں ان کو یہاں پر بلا کے ان سے بات بھی کروں, میری ملاقات بھی ہو جائے گی. جسٹس ریٹائر نذیر احمد غازی صاحب ہمارے پروگرام میں ہوں گے. نور سحر کا شو کرتے ہیں, اور دوسرے ہمارے مہمان ہوں گے پروفیسر شجاعت علی خان صاحب. تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ ہمیں کون کون سے ایسے وظائف ہیں جو پڑھنے چاہیے جس سے ہماری زندگیوں میں جو مسئلے ہیں یا تکلیفیں ہیں اس پہ کوئی میٹرز جو ہے وہ سولو ہو سکے. اور خاص طور پہ ہم یہ بھی پوچھیں گے ان سے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں. تو آئیے یہ چھوٹی سی بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. مگر مارننگ وتھ فضا جو ہے آج نور سحر ہی ہو گیا ہے, جو پہلے آپ پروگرام سب سے پہلے دیکھتے ہیں 24 نیوز پہ, اور اس کے بعد باقی پروگرام دیکھتے ہیں, پھر میرا شو دیکھتے ہیں. تو آج ذرا سین ہی چینج ہو گیا. آج مارننگ وتھ فضا جو ہے وہ نور سحر شو بھی بن گیا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب, اور دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں پروفیسر شجاعت علی خان صاحب. اور میں آپ کو بتاؤں, ابھی ہم بریک پہ تھے, میں اتنا ڈری ہوئی تھی, میری پہلی ملاقات ہے, میں نے بھی اپنی انٹرو میں اناؤنسمنٹ میں بولا بھی کہ آج ہمارے یہ مہمان ہیں, اور میں ڈری ہوئی تھی. میں نے کہا ڈانٹیں گے, غصہ کریں گے, ایٹیٹیوڈ ہوگا, ذرا بھرم والے ہوں گے. ایز میں نے ان کے جو پروگرام دیکھے تو اتنی کامیڈی یا اتنا میں نے چنچل پنا نہیں دیکھا. ابھی مجھے انہوں نے اتنا ریلیکس کر دیا پورے سیٹ پہ. میں آپ کو بتاؤں سب کی بتیسی نکلی ہوئی ہے, یا آپ بھی ہنسے جا رہے ہیں ابھی تک, تو سب ہنس رہے ہیں, خوش ہیں, ریلیکس ہیں, اتنے چنچل سے بندے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. غازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بہت ٹھیک. کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں نئی نویلی دلہن ہوں میں آپ کے چینل میں. ہاں, آپ کی بڑی شہرت ہم نے سنی, ناموری آپ کی سنی, اور مجھے خاص طور پہ پروفیسر نورید نے, اور ہماری ایک نعت خان ہے سلمہ خان, اچھا, انہوں نے بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا ہم نے پہلے آپ کے ساتھ کئی پروگرام کیے ہیں کسی اور چینل پہ. میں نے ان کے ساتھ نعت شریف بھی پڑھی ہوئی ہے کافی. اچھا, ہاں, تو وہی مجھے بتا رہی تھی آپ کے بارے میں. تو بہرحال خوش آمدید, آپ نے جوائن کیا ہے
ہمارے ساتھ آ گئی ہیں پروگرام میں، اور انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں رہیں گی آگے. آپ نے رمضان ٹرانسمیشن بھی کرنی ہوگی. رمضان ٹرانسمیشن کرنی ہے، مگر میں آپ کو بہت تنگ کروں گی، آپ نے آنا ہے، میری رہنمائی کرنی ہے، میرے ساتھ ہونا ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں تو جب آپ بیٹھے ہوں گے ہمارے ساتھ تو جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی بہت اچھی طریقے سے رہنمائی. میں اپنے بچوں والے سوال چھیڑوں گی جو سچی بات ہے، بسم اللہ، جو دل میں میرے سوال ہوگا وہ میں ویسے ہی پوچھوں گی جیسے بچہ پوچھتا ہے. ہونا ہی نیچرل چاہیے. ہمارا پروگرام جو ہے آپ کو پتہ ہے، نور سحر کا ایک خاص خوبی یہ ہے کہ باقی چینلوں پہ لوگ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پہلے سوالات بتا دیتے ہیں. اچھا. کہ جی جو آ رہا ہے گیسٹ اس کو کہتے ہیں یہ سوال پوچھیں گے. مجھے خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ٹاپک پہ ہم کس طرف نکل جائیں گے، کیا گفتگو ہوگی. وہ نیچرل ہوتی ہے. شجاعت علی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو لوگ بڑے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو سوال نہیں بتاتے، کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ جدھر جو ٹاپک ہوتا ہے اس کے مطابق نیچرلی یہ جو ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے نا کہ دینی پروگرام جو ہے وہ جعلی سا ہو، اس پہ خاص انہوں نے کیفیت طاری ہوئی تھی ہے، وہ آرٹیفیشل نہیں، یہ اوریجنل جو ہم ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم پروگرام کریں، یہی ہماری باہر کی بھی لائف ہے. کیا بات، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آج ہمارا ٹاپک بڑا ڈیفرنٹ ہے. آپ لوگوں کے بعد کچھ اور بھی ایسے مہمان آئیں گے جو وظائف کے اوپر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اور لائیو کالز بھی لیں گے. مگر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام نے خواتین کو کیا حقوق دیے ہیں، کیا کیا رائٹس ہیں عورت کے پاس، کس طرح سے ان رائٹس کو جو ہے وہ اویل کر سکتی ہے. تو اوور ٹو یو، پہلے آپ بتائیے پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں. اس میں سب سے دلچسپ بات آپ کو شروع میں بتاؤں کہ علامہ اقبال ایک لیکچر دے رہے تھے جی، تو انہوں نے کہا کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، اگر وہ حقوق عورتوں کو پتہ چل جائیں اور وہ اپنے حقوق حاصل کر لیں تو مردوں کا جو جینا ہے وہ دوبر ہو جائے. اللہ، اتنے حقوق ہیں. دیکھیں نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے حکمران تھے جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اور سیدنا عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا شکایت لے کے اپنی بیوی کی کہ یہ مجھ سے اونچا بولتی ہے یا کوئی مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا میں خلیفہ وقت کو تمہاری شکایت کرتا ہوں. اچھا. جب وہ ان کے دروازے پہ گیا تو اندر دیکھا کہ ان کی اہلیہ جو تھی وہ ان سے کسی بات پہ تکرار کر رہی تھی اونچی آواز میں. اچھا. تو جواباً فاروق اعظم فرما رہے تھے کہ دعائیں دو اسلام کو، اسلام نے تمہیں یہ حق اور مقام دیا ہے کہ تم جو ہے وہ خاوند کے سامنے اس طرح بات کر رہی ہو. اسلام سے پہلے سوچو تمہاری کیا حیثیت تھی. وہ بندہ ادھر سے چپ کر کے واپس آ گیا. اس نے کہا یہاں تو خلیفہ وقت جو ہے ان کی اہلیہ ان سے اس طرح بات کر رہی ہے. تو اسلام نے اس دور میں، دیکھیں نا، آج ہم جب بات کرتے ہیں وومن رائٹس کی، وومن امپاورمنٹ کی، تو ہمیں کوئی اتنا مشکل نہیں پیش آتی. اس دور میں سمجھیں جب عورتیں جو تھیں ان کو بیچا جاتا تھا بھیڑ بکریاں کی طرح. اوقاس کا بازار لگا ہوا ہے، اونٹی بھی بک رہی ہے، بھیڑ بکری بک رہی ہے، عورت بھی بک رہی ہے. پھر اس زمانے میں جو مذاہب تھے دنیا کے جتنے، مثلا دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب، میں عمدن نام نہیں لیتا کسی کی دل آزاری نہ ہو، تو ان کی ایک دعائے شیمہ ہے مشہور. اس کے الفاظ کیا تھے؟ او لارڈ تھینکس دیٹ ہی ہیز ناٹ میڈ می اے وومن. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عورت نہیں بنایا. دی وومن ہیز نو سول. عورت جو ہے اس کے اندر تو کوئی روح ہے ہی نہیں. عورت کی لیگل اینٹی کل تک امریکہ جو ہے 100 سال پہلے انہوں نے اس کو لیگل پرسن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے. پھر عورت کی حیثیت جو تھی وہ دنیا کے مذاہب میں تھی کہ اے وومن از گیٹ وے ٹو ہیل. یہ عورت جہنم کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے. یہ عورت کی حیثیت اس وقت تھی. زندہ درگور آپ نے سنا ہوا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر زمین میں دفن کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی دفن. اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جب وہ میں کبھی بیان کرتا ہوں تو میری خود عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اشکبار ہو گئے تھے وہ واقعات سنتے ہوئے کہ کس طرح حضرت داعیہ کلبی جو تھے انہوں نے جب اسلام لائے، اور یہ وہ صحابی تھے جن کی شکل میں جبریل امین آتے تھے جب انسانی شکل میں، تو داعیہ کلبی کی شکل میں، اتنے خوبصورت، اتنا نورانی چہرہ. جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں نے 70 کے قریب اپنے خاندان کی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا. یا رسول اللہ کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ میرے اتنے بڑے گناہ. اور اس طرح ایک اور صحابی آئے جنہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی 8 بچیاں جو تھیں ان کو زندہ دفن، اور آخری بچی کی وہ کیفیت. تو یہ پوری دنیا کا یہ عورت کا یہ مقام تھا. اسلام نے اس کو کہاں اٹھایا؟ الجنت و تحت اقدام الامہات. جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے. یہ رکھ دیا. پھر بیٹی کے لیے کیا فرمایا؟ جس نے بیٹی کی اچھی تربیت کر دی وہ کل قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں. یعنی بیٹی جو ہے یہ جنت کی ضمانت ہے. تو عورت کو جو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بیسٹ آف یو از ہی
who helps his family members, who behaves in a better way with his family members, جو اپنے خاندان کے لیے بہتر ہے وہ سب میں سے بہتر ہے. ارے واہ. تو یہ جو عورت کو مقام اسلام نے دیا. اب پرابلم کیا ہے, ہم اسلام کی باتیں بھی کر دیتے ہیں, جتنے ہم واز کرتے ہیں, جتنے ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑے ماڈرن ہم بن رہے ہوتے ہیں, جب وراثت کا مسئلہ جائیداد کا آتا ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں. سب سے پہلے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, ادھر اسلام بھول جاتے ہیں, کیا کیا رائٹس ہیں, کیا حقوق ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. اچھا میں شجاعت صاحب سے بھی ذرا اس کو مکس کرنا چاہوں گی کہ وہ کون کون سے رائٹس ہیں. ایک تو یہ بھی جیسے انہوں نے چھیڑا ہے کہ جب جائیداد کی باری آتی ہے کہ اس کو بانٹنا ہے, بٹوارا ہے, چیز ہے, تو اس میں سب سے پہلے بیٹی کا نام مائنس ہو جاتا ہے, بہن کا نام مائنس ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کون کون سے ایسے رائٹس ہیں جو عورت اویل کر سکتی ہے اور اس کے حقوق اس میں بہت زیادہ پختہ ہیں, پکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم اس چینل کے اوپر سو مچ اور اس پروگرام کے اندر. تھینک یو. اور جب آپ دونوں آپس میں محو گفتگو تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف تجربہ علم کا ایک سمندر اور پہاڑ, اور آپ جیسی ایک نوجوان سمجھدار سیکھنے کی صلاحیت رکھنے والی خاتون. تھینک یو سو کہ خوبصورت ایک حسین انتظام دیکھنے ملا. خاتون نہیں, میری تو اپنی اگے ایک بچی ہے. ہمارے لیے تو آپ بھی بچی ہو. بہت شکریہ, اتنا خوش ہو رہی ہے نا میں آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے. آپ کا جو انداز جو ہے نا وہ اگر غازی صاحب سے آپ بیٹھیں گے کچھ سیشن کریں گے تو آپ کو جو اسپونٹینٹی آپ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے نا, ہم پروگرام میں دیکھتے تھے آپ کو, لیکن لائیو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, اور آپ کی صحبت میں یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہماری بچیوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے. آپ بھی کسی کی بیٹی ہو نا, مطلب بایولوجیکل, بالکل ایسے, باقی تو ہمارا ایک اثاثہ ہو, آپ بالکل ہماری ایک ریپرزنٹیشن ہو. صحیح. لوگ آپ کو دیکھ کر ہمارے بارے میں کوئی گیس تو کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ. تو عورت کو امپاورمنٹ جو ہے, جیسے ہم نے اس کے رائٹس کیا ہیں. اب وومن WOMAN, مین تو اس کے اندر ہے. what a logic, yeah. واہ, مین تو اس کے اندر ہے. So true. تو اس کو امپاورمنٹ دینی کس نے ہے, اس نے اپنے رائٹ کا اظہار خود کرنا ہے. یہ شی ہے, ہی اس کے اندر موجود ہے. ارے واہ. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو مگر اگر اس کو اردو میں لے جاتے ہیں تو وہ آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی پسلی سے بنی ہے, تو یہ بھی تو مکسچر ہو جاتا ہے. پسلی کے پاس ہے کیا بھلا؟ سب سے جو اب پوری زندگی آپ کی قائم دل پر ہے, دل, تو اس کو دل کے پاس سے پیدا کیا گیا, اس کو رکھنا ہے دل دل کو کے. پروٹیکٹ کیا کر رہا ہے؟ اسی نے کرنا ہے, ارے اسی نے کرنا ہے. آہا, دل کو کیا پسلی ایکسپلین کیا پروٹیکٹ ہے, کر رہی ہے. کیا ایکسپلین کیا یار, بہت آرہا. اس کو اچھا لگا پہلے سمجھیے تو صحیح نا. پہلے صحیح کہہ رہے ہیں. عورت جو ہے بیسیکلی ایک پوشیدہ چیز ہے, ارے واہ. یہ ایکسپوز ہی نہیں ابھی تک ہوئی. اور جہاں جہاں یہ ایکسپوز ہوئی ہے, مالک نے اس کا تعارف کس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی. ارے واہ. ارے جنگیں کس لیے لڑتے ہو, سخاوت کس لیے کرتے ہو, حج کس لیے کرتے ہو, روزے کس لیے رکھتے ہو, عبادات کس لیے کرتے ہیں, عالم کیوں بنتے ہو؟ اس جنت کے حصول کے لیے. ہائے ہائے. وہ کتنی بڑی چیز ہوئے گی. تصور تو لے کر آئیے نا. اگر سورہ رحمان پڑھتے ہو آپ تو کیا کیا اس کے نظارے بیان کرتا ہے, اور اس نے اس کو رکھنا دیا ہے. جس کے قدموں تلے رکھا ہے وہ کیا چیز ہے. اس کو ہم صحیح طریقے سے ڈسکس کریں گے. بہت مزہ آ رہا ہے مجھے. آئی ایم ہیونگ اے گریٹ ٹائم, سیریسلی بتا رہی ہوں. آپ میرے ساتھ اگر اس سیٹ پہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو آپ فیل کر سکتے کہ جو وائبز آ رہی ہیں نا مجھے, وہ اتنی اچھی, اتنی پازیٹیو ہیں. میری روز کی صبح اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی آج کی ہو رہی ہے. ٹیک اے بریک, ول بی رائٹ بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا, اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہی تشریف فرما ہے. اور 8 مارچ جو ہے وہ بہت جلدی آنے والا ہے, وومنس ڈے کا. تو عورتوں کی بات ہو رہی ہے, عورتوں کے حقوق کی, اس لیے بھی میں نے آج یہاں پہ ٹاپک چوز کیا تاکہ جو حقوق ہیں عورتوں کے ان کو کھل کے پتہ چل سکے, وہ اپنے رائٹس جو ہے وہ اس کو استعمال کریں. ادروائز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم بعد میں کہتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس رائٹس ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون کون سے رائٹس ہیں. تو آپ بتا رہے تھے ویمنز رائٹس کے بارے میں. ہاں, وومن رائٹس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. اینی بیسنٹ جو تھی وہ برِ صغیر کی بہت بڑی رائٹر تھی اور بہت بڑی پڑھی لکھی تھی. اور سروجنی نائیڈو کا آپ نے نام سنا ہوگا, جن کو بلبل ہند کہتے تھے. وہ بھی اپنے زمانے کی بہت خوبصورت اور بڑا خوبصورت بولنے والی خاتون تھی. تو اینی بیسنٹ نے کہا کہ بھائی یہ یورپ والے بڑی باتیں کرتے ہیں اسلامی حقوق کی. کل تک تو انہوں نے عورت کو تو جو ہے وہ 19ویں صدی میں آ کے تو ووٹ کا حق دیا عورت کو, اور اس کو لیگل اینٹی, اس کو ایک وجود تسلیم کیا ہے.
اس کے وجود کو پہلے نہیں مانتے تھے کہ عورت جو ہے اس کی تو روح ہی کوئی نہیں, یہ تو اینٹی نہیں ہے. اب پاکستان کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں وہ ہمارے ایک دوست ہیں بدر الحسن صاحب, بہت پڑھے لکھے, باہر کے پڑھے ہوئے ہیں, اور یہاں کی اشرافیہ جو ہے اس خاندان سے ان کا تعلق ہے, بڑے خاندان. تو وہ ہنس کے کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جتنے ہمارے اشرافیہ کے لوگ ہیں یہ وومنز لب کی, وومن رائٹس کی بڑی باتیں کرتے ہیں, ان میں سے پوچھے اپنی بہنوں بیٹیوں کو کس نے جائیداد میں حصہ دیا ہے. جب وہ حصے کے بات ہوتی ہے, قرآن سے شادی ونی کر دیں گے, ان کو گھروں میں بوڑھا کر دیں گے, جائیداد کی خاطر ان کو جائیداد نہیں دیں گے. تو ابھی تک جو اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں, مطلب اس کے بارے میں اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے, یہ جہنم خریدنے کے برابر ہے بیٹیوں کو حصہ نہ دینا. اچھا قاضی صاحب, ویسے ہم جب بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا خرچہ کرتے ہیں, اس کی چیزیں, اس کا جہیز, یہ سب کچھ تیار کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا جو بیٹی کا حصہ ہے, جو اسلام کی روشنی میں اس کا حصہ بنتا ہے جائیداد میں, وہی اس کو اسی وقت دے دیں؟ ایک سوال ہے. بڑا ضروری ہے. ایک اور بتاؤں, اسلام میں جہیز کا تصور ہی نہیں ہے. جہیز جو ہے یہ تو خاوند نے دینا ہے, یہ میکے نے تو نہیں دینا ہے, سسرال نے دینا ہے اس کو جہیز کا تصور. یہ ہمارے ہاں ہندو کلچر کا, جیسے حضرت علی اور ہماری سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو شادی ہوئی ہے تو حضرت علی نے وہ پرووائڈ کیا تھا, اگرچہ حضرت عثمان نے پھر وہ ذرا بھی ان کو واپس کی اور اس کے پیسے بھی سارے واپس. اس قصے کی ذرا تفسیر میں چاہوں گی, ذرا صحیح سے بیان کیجئے کیا ہوا تھا جس سے ابھی تک لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی اور ابھی بھی بیٹیوں سے جہیز مانگتے ہیں. تو آپ یہ جو ہے یہ مثال کھل کے ذرا دوبارہ بیان کیجئے. دیکھیں بات خاص یہ طور ہے پہ جو جہیز مانگتے ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے. جہیز کا یہ جو تصور ہے یہ تو کاروبار اب بن گیا ہے جی کہ جی آپ کیا دیں گے, ہم کیا لیں گے. جنہوں نے اپنی بیٹی دے دی اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے. بے شک اپنی بیٹی جنہوں نے دے دی اس بات کا احساس کرنا چاہیے. اب سیدنا علی مرتضیٰ کی جب شادی ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے, وہ کہتے ہیں میرے پاس تو یہ چیزیں اور زرہ ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا وہ تم جو ہے اپنی زرہ جو ہے وہ بیچ دو. اور زرہ جب وہ بیچتے ہیں اور سیدنا عثمان وہ خریدتے ہیں, اس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تم جاؤ گے. سیدنا بلال حبشی کو سیدنا ابو صدیق کو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں خرید کے لاؤ. وہ چیزیں خریدی جاتی اس سے. حضرت عثمان محبت سے وہ سارے پیسے زرہ بھی واپس وہ سارا کر دیتے ہیں ان کو. اب وہ جو جہیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہ جنت کے مالک تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس پہاڑ احد کو کہوں تو یہ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلے. اور بعد میں جب لوگوں نے ریسرچ کی تھی, جنہوں نے یہ سونا تلاش کیا سعودیہ میں, انہوں نے کہا پیغمبر کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی. مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا تھا اگر میں اس کو کہوں تو یہ سونے کا بن جائے تو یہاں سونا ہوگا, یقیناً اشارہ کر دیا تو وہاں سے سونا نکلا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جس طرح ان کی شادی جنت میں بھی ہوئی تھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی, اور قیامت تک وہ جو درخت ہے اس سے وہ جو ہیرے اور جواہرات حوریں چن رہی ہیں یہ قیامت تک چنتی رہیں گی اور وہ ختم نہیں ہوگا وہاں پہ. تو دنیا میں بھی یہ ہو سکتا تھا, دنیا میں بھی سب کچھ مل سکتا تھا, لیکن منیمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھانا تھا کہ بیٹی کے لیے اتنا جہیز ہوتا ہے, یہ منیمم دکھایا. غریب سے غریب آدمی بھی سیدہ فاطمہ کو جو جہیز ملا ہے اس سے زیادہ ہی دیتا ہے ہر کوئی, اس سے کم کوئی نہیں دیتا. غریب ترین آدمی پاکستان میں آپ پکڑ لیں, دنیا کے کسی خطے میں, یہ منیمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ تم منیمم کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو جانا. جب تمہیں یہ خیال آئے تو تم کہو کہ رسول اللہ کی بیٹی کا جہیز کیا تھا, یہ تھا, اس سے تو ہمیں بہتر ہی ملا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر ادا کرو. تو یہ جو کاروبار شروع ہو گیا نا, اب جو بیٹی بیانی ہوتی ہے اس کے سیاہ بال سفیدی میں ڈھل گئے, لڑکی کو انتظار کسی دیوتا کا تھا, بوڑھی ہو جاتی ہیں بیٹھی بیٹھی جہیز کے چکر میں, اور یہ اتنی لعنت یہ شروع ہو گئی ہے. لعنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جہیز اگرچہ مسنون ہے لیکن لعنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب یہ ہوتا ہے کہ مکان بنا کے دیں گے, بچی کے نام پلاٹ کریں گے, اس کو کار دیں گے, اس کو فلانی چیز دیں گے, ہمیں سلیکشن جا کے کروائیں, اس طرح کی آپ چیزیں دیں گے, تو یہ بڑا ظلم ہوتا ہے. اور جب یہ ہوتا ہے تو برکت اسی وقت اٹھ جاتی ہے, اور اس کے بعد جو شادیاں ہوتی ہیں ان کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ بول رہے ہیں نا کہ جہیز نہیں چاہیے آپ کی بیٹی سے, تو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جہیز نہیں ہے, بیٹی نے اپنے سکھ کے لیے, اپنی آسائش کے لیے جو چیزیں لے کر آنی ہیں اسی نے استعمال کرنا ہے, کون سی ایسی بات ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس جو شجاعت صاحب ہیں ان سے یہ سوال چھیڑیں گے کہ عورت کس طرح سے کھل کے کام کر سکتی ہے, اور کیا کیا لیمٹس ہیں اور کتنی اجازت ہے, اور پہلے دور میں کیا ہوتا تھا اور آج کے دور میں کیا ہونا چاہیے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। हमारा भी जो टॉपिक चल रहा है वो है औरतों के हुकूक और औरतों के राइट्स के बारे में, मगर साथ साथ क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर गाजी साहब हैं तो मैं चाहूँगी कि हम कॉल्स भी लें, तो अपनी कॉल्स जो है वो फ़ौरन तैयार रखिए क्योंकि हमने वज़ाइफ के ऊपर भी बात करनी है। आपके लिए कोई ऐसे वजीफ़े जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकें तो उसके लिए हमारे मौजूद मेहमान बैठे हैं, वो आपकी कॉल्स लेंगे और आपको वज़ाइफ बताएँगे। मगर इससे पहले आपने मुझे ये बताना है कि औरतों को कौन कौन से ऐसे राइट्स जो हैं वो मिले हुए हैं जिसकी वजह से वो खुल के काम कर सकती हैं, किस तरह कर सकती हैं और कौन कौन से काम कर सकती हैं। पिछले दौर में क्या होता था, आज के दौर में क्या होता है, क्या औरत को सिर्फ घर बैठना है या औरत खुल के काम कर सकती है और किस हद तक कर सकती है, क्या लिमिटेशंस है? देखिए फ़िज़ा, जहाँ तक हम औरत की बात करते हैं ना, तो जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि दुल्हन को हम जब उसको दुल्हन का ड्रेस पहनाते हैं और उसको एक मेकअप रूम में लेके जाते हैं, जब वो वहाँ से निकलती है तो उसका जो रंग रूप में उसमें क्या है वो कई गुना इजाफा हो चुका होता है। उसके लुक में, उसकी चाल ढाल में, उसके अंदाज में, उसके डील में बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका होता है। वो जो मेकअप रूम है वहाँ पर क्या है, वो जितनी अशिया हैं जो उसकी खूबसूरती को मज़ीद उजागर करती हैं। जी, इस दुनिया के अंदर हम मर्द की ख़ास शक्ल देखते हैं, उसकी रानाई देखते हैं, उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसका कारोबार देखते हैं, उसकी इंटेलेक्ट को देखते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि इस मर्द को माँ के पेट के अंदर उस मेकअप रूम में रखा गया है जो इसको शेप देकर दुनिया में बेचती है? वो इन औसाफ की मालकन पहले से है। उसे हक किसने देना है? ये जो मर्द दुनिया में अपने एक रंग रूप दिखाता है, तो ये रंग रूप तो उसने माँ के उस मेकअप रूम से लेकर दुनिया में आया है। तो अल्लाह ने इसको उसके अंदर महफूज रखा है। वो इन रानाइयों, इन इंटेलेक्ट, इन सोचों, इन किरदार की वो पहले से खुद मालकन होती है। लेकिन अफसोस ये है कि वो एक जो आगे बच्चा या दुनिया में लेकर आती है, वो अपने आप को अपनी नरमी की वजह से, अपनी उल्फत की वजह से, अपनी मोहब्बत की वजह से उसे अपने ऊपर सवार कर लेती है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मिसाल दे रहे थे फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा की, उन्होंने 2 शहजादों को क्या रूप दिया, जरा तसव्वुर कीजिए। ऐसा रूप दिया कि जन्नत जहां हम सारे जाएंगे उसके जो हेड होंगे, हेड ऑफ द जन्ना, दे विल बी इमाम हसन एंड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बिकॉज दे आर शेप्ड इन द वॉर्म ऑफ हज़रत फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा। वो ख़वास वहां से उधर मुंतकिल हुए, दुनिया ने देखे और दुनिया देखेगी जाकर उसको जन्नत के अंदर। अब रहा मामला कि औरत की लिबर्टी कितनी है, औरत के पास पूरी लिबर्टी है। ये उसने तयन करना है कि उस लिबर्टी को उसने यूटिलाइज कितना करना है। वो क्यों अपने आप को इस दुनिया के झंझट में लाकर अपने आप को उलझाना, वो मर्द क्यों बनना चाहती है? अल्लाह ने मर्द को कवि बनाया है, ताकतवर बनाया है, ताकि दुनिया की इन सख्तियों को वो सह सके। इसको कमजोर नहीं बनाया औरत को नाजुक बनाया है। नाजुक बनाया, अच्छा। ये नाजुक है तो इसका जैसे आप देखें ना कि अगर आप फ्रेश क्रीम केक लेते हैं तो कहाँ रखेंगे उसको ओवन में तो नहीं रखेंगे। नहीं। उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी फ्रेगरेंस के लिए, उसकी शगुफ्तगी के लिए, उसकी ग़िज़ाइयत की जो कंटेंट मौजूद हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए वो अगर 1200, 2000, 2500, 3000 का वो केक है तो 1.5-2 लाख का उसके इर्द गिर्द क्या रखेंगे, प्रोटेक्शन के लिए वो फ्रीजर रखेंगे। तो मैन जो है बेसिकली ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए आया है। ये इतनी नाजुक चीज़ है। ये अगर खुद को लाकर इस तपती धूप में या इस दुनिया के इस मामले में उलझाना चाहती है तो इट इज़ हर राइट, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। मजबूरी ना हो तो ये मलका बनकर ही रहे और आगे जो अपने शहजादों को या शहजादियों को इस एंगल के साथ उनको डील करे, क्योंकि लीडरशिप किसने देनी है? माँ ने देनी है। अच्छा गाजी साहब, हमारे पास लास्ट मिनट है, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि औरतों को ये जो हम हुकूक की बात करें इसमें जो साहिबात हैं हमारी, वो कौन कौन सी ऐसी हमारी साहबियात हैं जिन्होंने कौन कौन से काम किए प्रोफेशनली, और जिनके नाम भी अगर आप हमें कोई ऐसी मिसाल के लिए दे सकें। सबसे पहले सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो रसूल असम की पहली ज़ौजा थी। मक्का की जो तिजारत थी उसमें से 3 हिस्से तिजारत उन अकेली की थी, चौथा हिस्सा सबके पास थी। इतनी बड़ी वो उस वक्त ताजरा थी। अरे वाह। उनकी जो बिज़नेस था वो इतना फैला हुआ था
کہ مکہ سے لے کر اور شام تک کا آپ اندازہ کریں اور یمن تک ان کا جو بزنس تھا وہ چلتا تھا. کتنے لوگ ان کے آگے مینیجر تھے, کتنے ملازم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے جو تھا اپنی تجارت کے لیے جو تھا منتخب کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کے گئے تھے اور منافع ہوا, اور یہی وجہ پھر آپ کی دیانت شرافت تو وہ ہوئی. اسی طرح جرنیلوں میں آپ دیکھیں, سیدہ عائشہ صدیقہ جو تھی یہ بڑی اچھی سرجن تھی, ایک ٹیچر بھی تھی. عمارہ سے بڑی جرنیل آج تک ہوئی نہیں ہماری تاریخ میں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن, اٹ واز دی ڈے آف عمارہ. یہ تو آج عمارہ کا دن تھا. میں دائیں دیکھتا, بائیں, سامنے, پیچھے دیکھتا, عمارہ مجھے نظر آتی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, مسلمہ کذاب کو, اس کو کس نے جہنم رسید کیا؟ عمارہ نے. ایسی جرنیل عورت تھی کہ ہاتھ زخمی ہو گیا تو سیدنا خالد بن ولید نے کہا کہ اس کو خون ہی بند ہو رہا, انہوں نے کہا تیل گرم کرو, اس میں ہاتھ ڈال دیا اپنا خون بند ہونے کے لیے. تو ہماری تاریخ میں غازی صاحب اتنا مزہ آ رہا ہے, میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو بالکل بھی اسٹاپ کروں اور بریک پہ بھی جاؤں, مگر نیوز کی بریک ہمیں جانا پڑے گا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. ایک اور مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پر, حافظ شفیق الرحمان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور اب ہم پروگرام میں جو ہے چاہیں گے کالز بھی لیں, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹاپک ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے عورتوں کے حقوق کے اوپر, مگر میں آپ سے چاہوں گی یہاں پر ہم کچھ وظائف کے بارے میں بھی ذرا بات کریں. کہ غازی صاحب میں یہ جیسے بات کر رہی تھی کہ وظائف جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ دعاؤں کو بار بار پڑھنا وظائف کہلاتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا بیان کریں گے؟ دیکھیے, قرآن حکیم جو ہے یہ کتاب الشفا بھی ہے, کتاب ہدایت بھی ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات پاک ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف دعائیں خود بھی کی, صحابہ کرام کو بھی آپ نے تلقین کی. پھر اسی طرح بزرگان دین جو اولیاء کرام امت میں رہے ہیں مختلف ادوار میں, انہوں نے بھی اپنے تجربے سے کچھ ایسی دعائیں, کچھ ایسے وظائف بتائے کہ جن کو پڑھنے سے وہ مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو اصل میں امپورٹنٹ اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی سے آپ وظائف پوچھ رہے ہیں اس کا اپنا نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. مثلا اوٹ پٹانگ قسم کے وظائف, اب یہ وظائف بتانے شروع کر دے کوئی کہ جی فلاں مشکل ہے تو اپنی بیوی کے پاؤں دھو کے تو تم وہ پانی پی لو تو تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. تم گھر میں چھینٹے مار دو تو دور ہو جائے گی. تم کہو گے کالی بلی جو تھی وہ اوپر سے اتری, چھلانگ لگائی, درخت پہ چڑھی, یہ تم پڑھو اتنی دفعہ. تو اس طرح کی جہالت امیز جو باتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. اس لیے میں نے کئی سالوں میں جو روز میں اپنے پروگرام میں بھی بتاتا ہوں, اس میں اپنا جو ہمارا نور سار پروگرام ہوتا ہے ڈیلی 24 پہ 7 سے 8, تو میں ڈیلی ایک وظیفہ ضرور بتاتا ہوں مشکلات کے حل کے لیے. تو یہ کتاب میں نے کئی برس کے بعد مرتب کی, کتاب الشفا کبیر. یہ کتاب جو ہے یہ بہت بیسٹ سیلر ہے اس وقت ہمارے ملک میں اور بیرون ملک میں. اب میں اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہوں. تو اس میں میں نے قرآن حکیم کی وہ آیات, حدیث مبارکہ, بزرگان دین کے وظائف جو آزمائے ہوئے وظائف ہیں وہ سارے اس میں دے دیے ہیں, بہت آسان. اس کو آپ کس کس مشکل لیے کس وقت پڑھیں, اور اس کے جو ہیں وہ ریزلٹس پازیٹیو آ رہے ہیں. لوگ بہت زیادہ شکریہ کے فون کرتے ہیں, لوگ رابطہ کرتے ہیں. مجھے تو تحفے میں مل جائے گی, میں تو ضرور آپ کو پیش کریں گے. کل کیوں نہیں نور, آج ہی لینی ہے, کل کیوں؟ ابھی آپ کو پیش کر دیتے ہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ دیکھیں جی, تھینک یو. کیا بات ہے. آپ اس میں سے آپ خود روز بتا سکتی ہیں وظائف. ریئلی؟ ماشاءاللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, اور شفیق صاحب میں آپ سے بھی یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ کیا وظائف جو ہے اس کو اول آخر درود شریف میں قید کرنا ضروری ہے جب ہم وظائف پڑھیں, یا پھر اس کے بعد ہم وظائف کی طرف آتے ہیں؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل چیز یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ایک باقاعدہ طریقہ بتلایا ہے. مثلا اگر دعا ہے تو اس کا بھی ایک پورا طریقہ ہے, وظیفہ ہے اور اذکار ہیں اس کا پورا پراپر ایک طریقہ ہے. درود پاک تو وہ ذکر ہی نہیں ہے جس کے اندر درود نہ ہو. کیا بات ہے. وہ دعا نہیں ہے جس کے اندر درود پاک نہ ہو. وہ نماز نہیں ہے جس کے اندر درود پاک نہ ہو. ماشاءاللہ. حتیٰ کہ یہ ہے کہ صرف آپ درود پاک کی بات کریں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ بہت اہم بیان فرمائے. فرمایا اگر صرف پوری دعا میں صرف درود پاک ہو تو 2 بڑے فوائد. اذن تکفی ہمک,
तेरी जिंदगी के सारे गम अल्लाह मिटा देगा। माशाल्लाह। दूसरा फ़ायदा ये है यू फर लक जम्बुक, तेरी ज़िंदगी के अल्लाह सारे गुनाह ख़त्म कर देगा। वाह। कोई जिक्र ना करे, जाकिर सिर्फ दुरूद पाक ही पढ़ता रहे, अरे वाह। तो उसके लिए यही सबसे बड़ा वजीफ़ा है। अरे वाह। और दुरूद पाक में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो वहाँ दो चीज़ें हैं, एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद और आखिर में इन्ना का हमीदुम मजीद। हमीदुन मजीद। हम इन दोनों चीज़ों को जिस वक्त मिला के देखेंगे हाँ। तो पता चलता है कि फर्श पे उसके हुक्म से उसी का जिक्र है और अर्श पे सिर्फ उसी का ही जिक्र है। सुभान अल्लाह। और इन्ना का हमीदुम मजीद फिजा, जो इसके ऊपर गौर किया जाए तो आखिर में हम कहते हैं कि ये तू ही है काबिल तारीफ और हमीद और मजीद, आहा। कि जो अपने गैर की इतनी तारीफ पे खुश होता है। अरे वाह, सुभान अल्लाह। एक कॉल है, शामिल करेंगे सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फिजा? बिल्कुल खैर, आप बताइए, नाम बताइएगा। जी नजर नाम है मेरा, और मैं मौलाना साहब से बात करना चाह रही थी। जी। हाँ जी, मेरी बेटी के हालात ठीक नहीं हो रहे, उनके पीछे कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो मुसलसल हमें पता चल जाती हैं कि वो जो लोग हैं वो गंदे काम कर रहे हैं, और वो असरात दूर नहीं होते। हम अपनी तरफ से हर किस्म की अस्तगफिरुल्लाह है, दुरूद पाक है, आयत करीमा है, सूरा यासीन है, ये सब तिलावत करते हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद वो थोड़ी देर के लिए असरात तो ख़त्म होता है लेकिन मुसलसल नहीं। तो वो पूरी तरह से उसके शिकंजे में आई हुई हैं। उनके हवाले से कुछ आप बता सकते हैं तो मेरी मदद कीजिए। जी, उसके लिए बेहतरीन तरीका या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। जब भी कोई मुश्किल हो तो दो चीज़ें कुरान की रूह से जो मुश्किल में बतलाई गई हैं, एक सब्र और दूसरी चीज़ नमाज हाजत। कोई भी दुनिया का आदमी किसी भी हादसे से, किसी शरीर से, किसी शैतान से, किसी जादूगर से इस कदर तंग है कि उसकी दुनिया ही जहन्नम बन चुकी है। वो 2 रकत नमाज बावजूद सही तरीके से वुदू करे, 2 रकत नमाज पढ़े और फिर उसके बाद एक दफ़ा अर्श की तरफ देख के ये जुमला कह दे, या अल्लाह मेरा मसला मेरे से बड़ा है, क्या तेरे से भी बड़ा है? अच्छा। मेरा दुश्मन मेरे से ताकतवर है, क्या तेरे से भी ताकतवर है? वाह। मैंने तेरे मुतल्लिक तो सुना है तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू जब्बारों का हार है। मैं अपने ताई जो कमज़ोरियाँ हैं हाथ जोड़ के तेरे सामने या अल्लाह माफ़ी मांगता हूँ, और अगर मेरी कमज़ोरी इस शरीर आदमी की वजह से दुनिया तंग हो रही है, या अल्लाह एक दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालू का फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, इसको और इसकी तमाम शरारतों को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू जाने तेरा काम जाने। 2 रकत रोज़ाना ये पढ़ के दुआ कर ले। मैं समझता हूँ अल्लाह के फजलो करम से अर्श और फर्श दोनों में उसका कोई दुश्मन नहीं रहेगा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत दुआ का वजीफ़ा बताया आप, प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। साथ में मौलाना सैयद शहरियार दाऊद साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहरियार साहब, यहाँ पर वजीफ़े के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे वजीफ़े हैं जो मैं चाहूँगी आप भी हमें बताएं, जो लोग हमें सुन रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनकी कॉल भी मैं यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करूँगी, मगर कुछ लोगों की आवाज़ और सवाल जो है मैं आपसे ख़ुद यहाँ पर करना चाहूँगी, आवाज़ बन के उनकी। मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा शहरियार साहब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सही है, आपको मेरी आवाज़ अब सही आ रही है? बाएं की आवाज़ें बहुत आ रही हैं, कंट्रोल रूम की कोई कनेक्शन में मिसिंग है। अच्छा, आपकी आवाज़ बड़ी दूर से आसी महसूस हो रही है। अच्छा, ये ज़रा पीछे आप चेक कीजिएगा क्या मसला है, फिर हम इनको कॉल पे लेंगे। तो एक कॉल भी जब तक के हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी या हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फिजा कैसी हैं आप? ग्रेट या क्या पूछेंगे आज हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं। पहले तो मैं बहुत सलाम करना चाहता हूँ जस्टिस साहब को, और मेरी सुबह तो इन्हीं के प्रोग्राम से होती है और इतना इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम है। यकीन करें, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में आपको पता डेली देखता हूँ, लेकिन इनके प्रोग्राम में खूबसूरत बात यह कि इतने काबिल और इतने
ویل لرن لوگ آتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ سکھائی ہے. جیسے سب میرا آپ کو بہت سلام ہو, اللہ پاک آپ کو اس کا کھلا دے. اور 24 چینل بھی پروگرام پیش کرتا ہے, یہ جو لوگوں کے دماغ کے قریب سے کھولتا ہے. تو میں تو بڑا اس سے متاثر ہوں. اللہ پاک آپ کے چینل کو اور اس طرح کے پروگرام کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا, میرا سوال میں مختصر کرتے ہوئے سیدھا یہ کہوں گا کہ دیکھیں وظائف کی جہاں تک بات ہوئی, میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی عقیدے کی درستگی کتنی چاہیے. جو بھی چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ سے ہم اچھا گمان کرتے ہیں تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا کتنا پہلے ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ جو آج کل ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے, میں صاحب کو بھی انکلوڈ کرنا چاہوں گا اس میں, ایک فضا بنا دی گئی ہے مایوسی کی. ہر طرف ایک طرف یہ کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, یہاں کچھ نہیں کر سکتے, بچے مایوس ہو گئے. تو میرا جنرل کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں, جو اپنی آنکھیں نہیں کھول کے دیکھ رہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں, ان کے لیے کیا بتائیں جو مایوسی سے یعنی خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان کے لیے نہیں, آیا کا سوال بہت اچھا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, مگر اس کا جواب ہم ڈیٹیل میں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا اور ایک کال ہے ہمارے ساتھ, ہم ذرا پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک, شکر الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نصیر احمد بول رہا ہوں ساہیوال سے. ماشاءاللہ غازی صاحب بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, اللہ پاک ان کو اور ترقیاں عطا فرمائے. آمین. جی کیا سوال ہے؟ ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں وسیلہ بنا کے بھیجا ہے. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف ہے, ہماری شادی کو 19 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے میرا حافظ غلام فرید اور ایک بیٹی ہے. اور میری وائف کے نا سر میں بہت درد رہتا ہے تقریباً 14-15 سال سے. اچھا. اور دوسرا میں مزدوری کرتا ہوں لیکن وہ کام شام ہی نہیں ملتا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کوئی رکاوٹ ہے یا کیا ہے. اچھا, سید صاحب سے کہیں کہ میرے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا. ابھی آپ پروگرام میں دیکھتے رہیے تو آپ کو بھی آپ کا وظیفہ بتاتے ہیں. جی شہریار صاحب, مولانا شہریار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی الحمدللہ بالکل آ رہی ہے. یہ کال آپ نے سنی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو بیگم ہے ان کے سر میں بڑا درد رہتا ہے, اور دوسرا یہ مزدور ہے مگر ان کو کام کوئی اچھا نہیں مل رہا اور کام کی تلاش میں ہے, تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو ذرا وظیفہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں اگر انٹرنیشنلی ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے نا فائنینشیل سلمپ آیا ہوا ہے, بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے, مہنگائی بے تحاشا بڑھ گئی ہے. تو نتیجتاً گھروں کے جتنے بھی بجٹس ہیں سب آؤٹ ہو گئے ہیں. جو ان کی بیگم کے سر کا درد ہے نا, اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فائنینشیل پرابلم ہے. وہ سوچتی ہیں, نیند نہیں آتی, جس کی وجہ سے ان کی ظاہری بات ہے سر میں تکلیف ہو گئی ہے, سر میں درد ہو گئی ہے. لیکن اس کا بھی حل موجود ہے. سوچنا یہ ہے کہ آج ہمارے مسائل کیوں بڑھ گئے. میں آپ کو رسول کریم علیہ السلام کے ایک صحابی کا واقعہ عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنگ دستی اور قرضہ بھی ہو گیا ہے. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر دینا بھی, یعنی دعائیں مغفرت چھوڑ دینا, یہ ہمارے رزق کو تنگ کرتا ہے. پھر ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھا یا رسول اللہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تم فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, اللہ تمہارا رزق وسیع کر دے گا. ماشاءاللہ. ایک جگہ اور ارشاد فرمایا, ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں, سورہ شورا 25ویں پارے میں ہے. اچھا. آیت نمبر 19 ہے, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ایک آیت 25واں پارہ, پہلا دوسرا تیسرا رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے 19ویں آیت ہے سورہ شورا کی. یہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد دعا مانگا کریں, اور جب یہ آیت پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا لطیف ہے, فائن ہے, کائنڈ ہے. جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے کیونکہ وہ قوی ہے اور عزت والا ہے. ماشاءاللہ. ایک کال اور شامل کرنا چاہیں گے پروگرام میں شہریار صاحب, ایک اور کال بھی شامل کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں ماڈل کالونی کراچی سے. جی کیا سوال ہے بتائیے گا, کون سا وظیفہ چاہیے آپ کو؟
میں وظیفہ جی میں نے ایک عالم صاحب سے ایک ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ یہ مجھے ذرا نالج مجھے دے دیں کہ مسجد کے گیٹ پہ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا تھا اور راستے میں مسجد کے گیٹ پہ ایک بچے نے مجھے روک کے کہا کہ یہ انکل میری آنکھ کے پاس، میں نے جب آنکھ کے پاس دیکھا تو بڑی اس کو چوٹ سی لگی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک پتنگ کی ڈور نے مجھے یہاں سے کاٹا ہے. تو جناب اعلیٰ اب یہ رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے، لوگوں نے اس بابرکت مہینے میں شام عصر کے بعد یہ بنا لیا ہے کہ پتنگ بازی شروع کر دیتے ہیں. اس پتنگ بازی سے جو لوگ اسکوٹروں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں پہ دفتر جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی پریشانی جو موت بھی ہو جاتی ہے تو جناب اعلیٰ یہ ان لوگوں کو آپ قرآن اور سنت کے مطابق یہ بتائیں کہ یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ بالکل پابندی ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. شفیق الرحمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں تینوں سوالوں کے 2-3 جملے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ذکر کو ہم خالی الفاظ نہ سمجھیں. وظیفہ یہ رسول کائنات اور اللہ کی ذات کی طرف سے تحفہ ہے. اس کو جب تک دل میں جگہ نہیں دیں گے، 2 لفظ بولتا ہوں، وہ ذکر جو تقرب اللہ، توجہ اللہ اور تعلق باللہ نہیں نہ قائم کرتا، وہ آپ کے زبان کے لفظ ہے جتنی دیر مرضی پڑھ لیں. ماشاءاللہ. اور دوسری کال شامل اور کریں گے. سوری. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آج ہم لوگوں کے مسائل کے لیے بیٹھے تو آج یہ تھوڑا سا تکلیف رہے گی. اچھا جی بتائیے جی کیا کہیں گی، کیا سوال ہے؟ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جزاک اللہ، آپ کی دعا، بہت شکریہ. جی بیٹا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نا 25 سال جاب کی ہے، نوکری کی ہے جی، اور میں ایک بے سہارا اکیلی عورت ہوں جی. میرے دونوں بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اچھا. تو اب میرے ہسبینڈ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ بیٹا کہ 1.5 سال سے نا میرے سر میں اچانک مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا. اس کے بعد میں بے ہوش پڑی رہتی ہوں پورا دن، اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے گھر میں نا، میں بالکل اکیلی رہتی ہوں. 25 سال میں نے فیکٹریوں میں کام کیا ہے. اچھا. بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا، بیٹی بھی چھوڑ کے چلی گئی. تو میرے محلے والے بیٹا مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو میں بالکل اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں. یار غازی صاحب لوگ اتنے مجبور ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کال سنی، کیا کہیں گے آپ؟ بڑی ٹریجڈی ہے یہ، اور ان کی اولاد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں. تو جو لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کا تو حدیث پاک کے مطابق ان کے تو فرائض بھی قبول نہیں ہیں. بالکل نہیں. تو ماں باپ کی خدمت جو ہے یہ فرض ہے اور ہر انسان پہ یہ قرض ہے، تو اس کو ادا کرنا چاہیے. ان کے اگر بیٹے بیٹی سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس بڑھاپے میں، اس بیماری میں اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت پائیں. اسلام میں جہاد کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور بہت یمن کے علاقے سے آئے تھے. تو آپ نے انہیں پوچھا کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں. تو آپ نے فرمایا جب تم گھر سے چلے تھے ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کا وہ رو رہے تھے، مجھے مس کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا جس طرح ان کو رلایا واپس جاؤ اسی طرح ان کا دل خوش کرو اور تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا. تو ماں باپ کی خدمت دیجیے، یہ ایسی ہے جیسے جہاد ہے، جیسے جنت خریدنا. اور اس کا الٹ جس طرح ابھی ہمارے عالم صاحب نے بتایا کہ جی والدین کی جب خدمت عمر بھی بڑھتی ہے، رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے. تو یہ ہمارے معاشرے میں تعلیمات کی کمی ہے، اور جن اداروں نے یہ بتانا تھا، جنہوں نے تربیت کرنی تھی، وہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارا ایک اور کال شامل کریں گے پروگرام میں. جی کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جمعہ مبارک. جی میں صبا قریشی ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی صبا بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بہت اچھا فرائیڈے کی نسبت سے پروگرام پیش کر رہی ہیں، اور غازی انکل اور ان کا تو شہریار انکل کا تو بہت زیادہ وظائف میں پڑھتی بھی ہوں. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو نا اس طرح کی جیسے اوپر کی چیزیں تنگ کرتی ہیں، ان کو سونے نہیں دیتی، کبھی جانوروں کے روپ میں ہوتی ہیں، برہنہ طریقے سے نظر آتی ہیں راتوں کو بھی. حالانکہ میں نماز و قرآن پاک کی پابند ہوں، وضو میں رہتی ہوں، بھائی کے پسند بھی کرتی ہوں، میرے ماں باپ نہیں، ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتی ہوں. آیا ایسا کیا کہ وہ دن بدن بیمار ہیں؟ آج کل ان کو نا کچھ سمجھ نہیں آتا. ڈاکٹر لوگ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم تو میڈیسن دے رہے ہیں. اور یہ کب سے چل رہا ہے ان کے ساتھ؟ کب سے چل رہا ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ کتنے ٹائم سے؟
ان کو نا ایسا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو شاید بواسیر ہے خونی, یا پھر کوئی اسٹامک میں کوئی پرابلم ہے. ان کی جب بھی کموڈ پر جہاں بیٹھتے ہیں نا تو ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا, وہ بیمار رہنے لگے ہیں, حالانکہ بالکل تندرست تھے. کیا ہے ان کو اوپر کی چیزیں تنگ کر رہی ہیں یا ان کو جسمانی کون سی بیماری ہے؟ میں بھی جو بھی کام کرتی ہوں وہ پورا نہیں ہوتا, ہر کام میں رکاوٹ. آپ پروگرام میں رہیے گا, آپ کو جواب دیتے ہیں. مولانا شہریار صاحب ذرا میں آپ کو چاہوں گی کہ ذرا اس کا جواب دیجیے گا کراچی سے. مولانا شہریار داؤد صاحب. یہ جو انہوں نے بتایا کہ بھائی کو اوپر کی چیزیں تنگ کرتی ہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کہا کس نے کہ یہ اوپر کی چیزیں تنگ کرتی ہیں. یہ اوپر کی چیزیں ہوتی کیا ہیں, پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے. ہمارے ہاں یہ مسکنسیپشن ہے کہ جی یہ جنات یا شاید یہ کوئی چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں. تو یاد رکھیے گا جنات کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں, ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. وہ اتنے ویلے نکمے نہیں ہیں کہ خام کا آگے ایک بواسیر کے مریض کو آ کر کے تنگ کرنا شروع کر دیں. خدا کے لیے اس سے نکلیے, اس کا پراپر علاج کروائیے. اللہ اس کے رسول نے اس کے بہت آسان طریقے بتائے ہیں علاج کے. ٹھیک ہے نا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو, اگر اس کی موت نہ آئی ہو, لیکن اس کی موت نہ آئی ہو, اگر کوئی اس کے اوپر 7 مرتبہ یہ دعا دم کر دے. کیا ہے جی؟ اللہم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں زبان سے بعض دفعہ ذہن سے دعا بھی نکل جاتی ہے. کوئی بات نہیں. اذهب الباس ربن, بالکل ذہن سے نکل گئی دعا. بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی شہریار صاحب اگر آپ نے 7 دفعہ کا جو لفظ کہا نا اس میں اسأل اللہ العظیم 7 دفعہ آتی ہے. اسأل اللہ العظیم آپ نے کہا نا, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم. اسأل اللہ العظیم رب یا ہاں یہی دعا ذرا اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا یا یشفیکم. کسی کو کہنا ہے ان یشفیکم, ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ پڑھ دے, اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا ماشاءاللہ. اور یہاں ایک اور بات, بالکل جس کا بھی پیٹ کا مسئلہ یا اس طرح کے بواسیر کا مسئلہ, اس کو اور کسی وظیفے کی طرف جانے کی شروع میں ہر کھانے سے پہلے پینے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام کرے, ہر لقمے کے ساتھ الحمدللہ کا اہتمام کرے, اور آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. نہ گناہ رہے گا نہ مرض رہے گا. ماشاءاللہ. ایک کال دوبارہ شامل کرتے. جی کون ہے؟ جی السلام علیکم. زارا جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام زارا. ٹھیک ٹھاک جی, کیا پوچھیں گی؟ جی میں پوچھوں گی یہ کہ میں جو ہے جنرلی تو آئی کم آؤٹ ایز اے ویری سویٹ اینڈ نائس پرسن جی, مگر کچھ معاملات اتنے الجھ گئے ہیں زندگی میں, کچھ سپورٹ جو ہے وہ لیول کی نہیں ہے, مگر الجھنیں بہت سی ہیں, امی ابا نہیں ہیں. پھر ایک جوان سال میرا بھائی بہت ہی بیماری میں چلا گیا دنیا سے, چھوٹے بچے ہیں اس کے, اور ان معاملات میں میں اپنے آپ کو ہیلپ لیس پاتی ہوں کیونکہ میں بھی اپنے گھر میں ہوں, اور بہت سے کوئی ساتھ کھڑے ہو کے ان بچوں کی مسائل حل کرنے کی بجائے الجھنیں بڑھتی جاتی ہیں, تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. اور مطلب while I am explaining کہ یہ مسئلے کس طرح حل ہوں گے, ان بچوں کی داد رسی کیسے ہوگی, ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں, تو مجھے کوئی میری مدد کو نہیں آتا. مگر میرا وہ بات سمجھاتے غصہ آ جاتا ہے, یا میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ میری کوئی مدد کرے. اور لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں غصہ بہت کرتی ہوں, اور میری اب آئیڈینٹی بننے لگ گئی ہے کہ میں غصہ بہت کرتی ہوں, جبکہ میرے شفیق صاحب کوئی سوال کرنا چاہتے تو آپ ساتھ ان سے پوچھ لیں. مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. آپ کال پہ رہیے ذرا, شفیق صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی, اس میں دیکھیں آپ 2 چیزیں, غصہ جس پہ آتا ہے اگر تو وہ آپ کے ساتھ ایگری ہے اس بات پہ تو اس کو وضو کرا لے اور اپنا کلام پڑھا ہوا سرما لگا لے. جس آدمی کو غصہ آتا ہے اگر بیجا آ رہا ہے معاشرتی وجہ سے, تو اللہ کی فضل و کرم سے اس کی آنکھوں میں محبت پیدا ہو جائے گی کلام کی وجہ سے. اور ایک ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے, اس کے پڑھنے سے کسی آدمی کو کوئی غصہ نہیں رہتا. اچھا, وضو کر لے, وضو باوضو رہنے والے آدمی کے قریب شیطان نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا. یہ پکی بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ. اور اگر اس کے باوجود بھی غصہ آ رہا ہے
اس کے باوجود بھی تو آپ اپنے سر کو اللہ کے سامنے سجدے جھکا دے، 2 رکعت پڑھ لے، یقین کریں کہ آپ اس طرح دعا کریں گے، یا اللہ مجھے تو نے پوری کائنات سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اپنی ہی اولاد پہ، اپنے ہی جائے بیٹے پہ غصہ آ رہا ہے، تو یا اللہ تو اپنی محبت کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو جس وقت اللہ سے یہ دعا کریں گی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ محبت، اولاد کے درمیان میں محبت قرآن کی طرح ان کے دل میں نازل کر دے گا۔ اور یہ دعا تو بہت اہم ہے، ہر وہ آدمی جو بہن بھائیوں کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں جو کلیش ہے، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، پیدا فرما دے، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، ہمارے جتنے بھی منتشر کام ہیں ان کو منضبط کر دے، جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں ان کی اصلاح فرما دے، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا۔ یہ دعا اتنی زبردست ہے، دشمن بھی ہوگا تو وہ بھی دوست بن جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک کال آئی ہے، مگر بریک لے لیں یا کال لے لیں؟ ایک بریک کے بعد ہم یہ کال اٹینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا، اور ہمارے پاس ایک کال آئی تھی تو انہوں نے ہم سے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ رزق میں برکت کا جو ہے وظیفہ پلیز بتا دیجئے۔ تو بہت آسان فضا اس کا وظیفہ ہے کہ صبح کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان اگر کوئی شخص 313 مرتبہ یا رزاقو یا باسطو، یہ 2 اسماء پاک پڑھ لے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، تو رزق اسے سنبھالا نہیں جائے گا۔ ارے واہ، وہ پریکٹیکل وظیفہ ہے اور آسان ہے بہت۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور کال ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا سوال کریں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شراز احمد ہے جی۔ سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت سی جگہ اپلائی کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو یہ کہیں سے رسپانس نہیں آ رہا، یہ پوچھنا تھا کہ کیا۔ اچھا، شہریار داؤد صاحب، ان کا کوئی وظیفہ بتانے آپ نے؟ قرض کے لیے؟ جاب کے لیے انہیں کہیں جگہ اپلائی کر لیا ہے آلریڈی، ہاں، مگر ان کو ابھی تک رزلٹ جو ہے نا وہ نہیں آیا، جواب نہیں آیا، تو کیا وظیفہ ہونا چاہیے کہ ان کو جلدی رسپانس آ جائے، جواب آ جائے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھیں انشاءاللہ کم از کم 111 مرتبہ، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں ہاتھ اٹھا کر، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں بہترین اسباب عطا فرمائے گا رزق کے۔ فضل میں جی دنیا کا کوئی مشکل کام اس کی صرف میم ہی مشکل ہوتی ہے، اس کو اتار دیا جائے تو کوئی نہ کوئی شکل نکل آتی ہے۔ اچھا، رسول کائنات کا بتلایا ہوا وظیفہ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ دنیا کا کوئی کام مشکل جتنا بھی بڑے سے بڑا ہو، اس دعا کے بعد اس کی صرف میم ہی مشکل رہ جائے گی، اللہ کوئی شکل نکال دے گا۔ یہ پڑھے کسی بھی نماز کے بعد، انشاءاللہ العزیز نہ مشکل رہے گی۔ اور ایک جملہ اور ایڈ کروں گا، جتنے بھی لوگ ہیں رزق کی تلاش میں دعائیں اور وظیفے پوچھتے ہیں، کبھی رزق دینے والے کا بھی پوچھا ہے کہ وہ کیسے ملے گا؟ دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو رازق تلاش کرو، تو کبھی رزق بھی اور رازق بھی آپ سے روٹھے گا نہیں۔ زبردست۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ فیصل آباد سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے؟ عامر نہیں میرا نام ہے جی عامر صاحب، کیا پوچھیں گے؟ اچھا، ایسے شادی ہوئی ہے میری، ایک مانو ہے میری، شادی ہوئی ہوئی ہے مگر ایک زینب بیٹی ہے میری، وہ جو اس کی نانی ہے نا وہ نہیں چین آنے دیتی ہے ہم لوگوں کو۔ اچھا، زینب جو ان کی بیٹی ہے نا اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، تو جو اس کی ساس ہے نا ان کی طرف آنے نہیں دیتی ہے۔ اچھا، تو اس کا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ اس طرح سے سسرال سے بیٹی کو میکے میں ملنے جانے نہیں دیتے لوگ، تو اس کا کیا وظیفہ، اگر بیٹی پڑھے یا پھر یہ لوگ پڑھیں، کیا حل ہے؟ یا حل المشکلات جو ہے اس کو پڑھیں، ایک تسبیح روزانہ پڑھیں،
اور یا رحیمو یا کریمو یہ کس نے پڑھنی ہے؟ لڑکی نے پڑھنی ہے یا لڑکی نہیں، یہ کے گھر والوں؟ والدین جن کی طرف وہ نہیں آنے دیتے، اور لڑکی بھی پڑھے اچھا تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ارے واہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، محبت کا بھی ایک وظیفہ، میں کال ابھی بیچ میں روک رہی ہوں، یہ سوال ذرا مجھے بتائیے کہ محبت کا کیا وظیفہ ہے؟ یہ بہت لوگ ابھی دل میں مچل رہے ہوں گے اور ان کو یہ ان کا وظیفہ ملنے والا ہے۔ پہلے تو آفت جی یہ بتائیں نا کہ محبت کس کے ساتھ، یہ جو 2 نمبر کام کے لیے محبت جو ہے اس پہ وظیفہ نہیں چھوڑے کام پھر آپ، کوئی لوگ نہیں مچل رہے، چھوڑے۔ سمینہ کراچی سے ان کی کال لے لیتی ہوں، اس سے آپ نے تو جی اسلام آباد سے کال ہے۔ السلام علیکم سمینہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سمینہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں ادھر پاکستان ایئر فورس سے بول رہی ہوں کہ سید شہریار صاحب سے پہلے بھی میری 1-2 دفعہ بات ہو چکی ہے۔ میرا ایک ہی بچہ ہے، اس کے علاوہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ اس ٹائم UK میں ہے، تو اسے کڈنی کا بہت سخت پرابلم ہے، اس کے پروٹین جو ہے وہ یورین میں خارج ہو جاتے ہیں۔ ابھی اسے بہت زیادہ سویلنگ ہے، کبھی ہمیں کوئی مسئلہ مسائل پیش آ جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ مسائل پیش آ جاتا ہے۔ میں بھی ادھر ایئر فورس میں جاب کرتی ہوں لیکن بہت پریشان ہوں، پلیز میری کوئی رہنمائی کرے۔ جی مولانا شہریار صاحب آپ سے سوال ہے، جواب دیجیے گا ذرا۔ کیا کڈنی کا پرابلم ہے؟ جی آپ نے اگر کڈنی کا پرابلم ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو آواز کم آئی ہے، آپ نے سوال سنا، آپ جواب جی جی آپ جواب دے دیجیے گا۔ اصل میں کوئی بھی جو میڈیکلی مسئلہ ہے اس کے لیے سورۃ فاتحہ سے بڑا وظیفہ تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، سورۃ فاتحہ کوئی بھی میڈیکلی مسئلہ ہے، امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پھنس گیا جہاں مجھے اس قدر شدید درد تھا کہ اس کا لاجد الدوان والا طبیباً، نہ میں دعا پا رہا تھا نہ طبیب پا رہا تھا، تو مجھے اور کچھ نہ سوجی۔ میں نے دیکھا جیسا کہ غازی صاحب نے شروع میں فرمایا کہ کتاب اللہ کتاب شفا ہے، تو میں نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ وہ فرماتے ہیں زندگی میں وہ درد نہیں ہوا۔ تو سورۃ فاتحہ اس کو اگر اپنے جند جہان اور وظیفہ بنا لے، حرز جان بنا لے، مطلب اس کی کوانٹٹی کتنی پڑھنی ہے؟ اس کو 7 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، 11 دفعہ 40 مرتبہ۔ اچھا، یہ میں نے ویسے اپنی بیٹی پہ بھی آزمایا تھا، 2.5 سال کی تھی، اس کا یورین سٹاپ ہو گیا تھا، تو یہی پھر وظیفہ تو ایگزیکٹلی کاؤنٹنگ نہیں پتہ تھی، بٹ سورہ فاتحہ پڑھی، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں پتہ کیا الحمدللہ کا لفظ بتاتا ہے یا اللہ مرض جتنا بھی بڑا ہے میں شکووں پہ نہیں آتا، شکر پہ آتا ہوں۔ بے شک، بالکل شفا ملی تھی۔ جب آپ مرض پہ بھی اس طرح عمل کریں گے کہ آپ شکر کا رویہ اختیار کریں گے، صبر کا، تو سورۃ فاتحہ آپ کے لیے شفا بنے گی۔ اور جس وقت آپ کہتے ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3-4 لفظ ہے، اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین۔ اچھا، یا اللہ تو اللہ ہے، تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، تجھے تیری 5 صفتیں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اپنا ایک مسئلہ پیش کر رہا ہوں۔ اور دعا میں فضا ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ زور دیتے ہیں مدعا اور مسئلے کے اوپر، میرا مرض، میرا مسئلہ، میری مشکل، میری تکلیف۔ 2 چیزیں کر لیں آپ اپنی دعا میں، میں عاجز ہوں، میرا عجز چھوٹا اور تیرا کبر بڑا، کیا بات، اس کی کبریائی دعا میں ثابت کر دیں اور اپنی عاجزی ثابت کر دیں، مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میری بھی پہلے بھی بات ہوئی ہے آپ سے، اچھا، میں صبح بات کر رہی ہوں ملتان سے جی۔ اچھا، مجھے یہ کہنا تھا کہ کائنڈلی دیکھیں، ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اوپر کی چیزوں کا جو مذاق اڑایا گیا، اوپر کی چیزوں کا، یہ ہر گھر میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں ہر گھر میں ان چیزوں کا بھی وجود ہوتا ہے۔ ہمارے حضور اور انبیاء پر بھی جادو یا کوئی اثرات ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک بات کا مذاق میں ڈال دیا جائے۔ ایون کہ ان کو تو خود سے دعا نہیں آتی تھی کہ وہ دعا بار بار بھول رہے تھے، آپ کے پروگرام کو خراب کیا جا رہا تھا۔ ایون کہ دوسرے مولانا صاحب جو بیٹھے تھے انہوں نے وہ دعا کمپلیٹ کی۔ پلیز اگر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے تو کسی کی دل آزاری نہ کیا کریں۔ شہریار صاحب آپ سے بات کر رہی تھی، وہ ذرا اس کا جواب دیجیے کیونکہ یہ گلہ بھی ہے اور آپ نے ہی جواب دینا ہے۔ ہاں، اصل میں جس جگہ بیٹھا ہوا ہوں نا وہاں پر کچھ ڈسٹورشن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا تھا۔ اچھا، میں نے جو ان سے کہا تھا نا کہ اوپر کی چیزوں کے، اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی ذہن اس طرف سے ہٹ جائیں
کہ یہ جو انہوں نے بار بار اپنے ذہنوں پر یہ سوار کر لیا ہے کہ جی ہم پر ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے نا جنات کا اثر ہے، ہم پر کوئی اثرات ہیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اثرات کیا ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو ڈیفائن بھی نہیں کر سکے گا. جنات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن مجید سے ثابت ہے. 2 مخلوقات ہیں، انسان اور جنات، جن سے حساب کتاب ہونا ہے قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو یہ خود ساختہ اپنے اوپر بنا لیے ہیں کہ جی مجھ پر کچھ اوپر کی ذرات ہیں، مجھ پر اوپر کے اثرات ہیں، مجھ پر اوپر کی ہوائی مخلوقات ہیں، تو آپ کو یہ بتایا کس نے؟ ہاں آپ کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھ جائیں، عامل کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کو بتائے کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل لیں. میرا خدا نہ خواستہ قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ جی جو میں کسی کے مسئلے کا مذاق اڑاؤں یا اوپر کی مخلوق کا مذاق اڑاؤں. اگر ان کو میری بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں، معافی مانگتا ہوں. لیکن انسان دعا جہاں بھولنے کی بات آئی ہے تو انسان ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے. مجھ سے دعا بھولی اس لیے گئی کہ وہ میرے سامنے اس وقت کچھ ڈسٹورشن ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ساتھ کا، اور آپ نے اتنا ہمبلی اس کو ٹیکل کیا. اینڈ یو سیڈ ایون سو، تو کائنڈ آف یو، آپ سب کا بہت شکریہ. مولانا سید شہریار داؤد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شفیق الرحمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور غازی صاحب آپ کا تو اپنا شو ہے، آپ کی تو آمد سے 4 چاند لگ گئے. آپ کو اب ہم دعوت دیتے رہیں گے، آپ نے ہمارا حصہ بن کے رہنا ہے. مجھے تو خاص طور پہ اس طرح کے شوز کے لیے آپ سب کی سپورٹ چاہیے. جی انشاءاللہ. تو بہت اچھا لگا. ایک چھوٹا سا سیگمنٹ جس کی خوشبو مجھے کھینچ رہی ہے، اور آپ چاہتے ہیں تو ہلکی آنچ پہ آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے معرفہ کیفے سے، اور یہ میرے نوڈلز تیار ہوئے ہیں. اگر آپ نے چکنا ہے تو ابھی آ کے چک لیں غازی صاحب، اس کے بعد میں آپ کو نہیں دوں گی، یہ چلا جائے گا. میرے ساتھ میری بیٹی کے لیے میں نے خاص بنوائے تھے. یہ ہیں نوڈلز، لے جاؤ نا بیٹی کے لیے لے جائیں. جزاک اللہ، کیا بات ہے. اچھا جی، یہ ہے نوڈلز. اور کون سے والے نوڈلز ہیں؟ یہ چکن نوڈلز ہیں. اچھا، اس کی خوشبو الگ کیوں ہے؟ اس میں کون سے ایسے اسپائس ڈالے ہیں؟ اسپائس تو ڈلتے ہیں اس میں. جو سی نا سب سے جو بہترین چیز ہوتی ہے نا کہ یہ نوڈلز ہم خود بناتے ہیں. اچھا، نوڈلز بھی؟ جی ہاں. یہ کس چیز کے؟ یہ نوڈلز بنتے ہیں میدے کے اور فائن آٹا جو آتا ہے نا اس کے. بہت میں نے کوئی وظیفہ پڑھا نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے نوڈلز کھانے کو نصیب کیے. کیا بات ہے. یہ تو جائیں گے گھر، اس سے زیادہ اور لائیں نا؟ بالکل لائے ہوئے ہیں. اللہ حافظ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے پیر والے دن ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ، بہت پیارے پیارے مہمانوں کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. مارننگ وتھ فضا.